اس زمانے کے ابا جو تھے وہ امبیرس ہی کرتے رہتے تھے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے عمران خان از دیوتا. دیوتا؟ دیوتا. او مائی گاڈ. مریم نواز؟ شی از اے ٹرو پولیٹیکل لیڈر. میں نے بلکہ قائد اعظم سے اور علامہ اقبال سے انٹرویو کیے ہیں. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تم سمجھتے ہو بچھڑنے سے مٹ جاتا ہے غم، تم سمجھتے ہو بچھڑنے سے مٹ جاتا ہے عشق، تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. جب رات کو سیکیورٹی گارڈ سیٹی بجاتا ہوگا آپ ڈر تو جاتے ہوں گے. السلام علیکم ایوری ون، دس از مائرہ خان. ویلکم ٹو مائرہ کے مہمان. آج میں جس شخصیت کے ساتھ ہوں ان کا انداز ہے جدا گانا، اور اپنے اس سٹائل کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. یوں تو بہت سارے اینکرز ہیں، لیکن جو ان کا سٹائل ہے نا، اپنے ایک منفرد سٹائل کی وجہ سے وہ فیمس ہوئے ہیں، اور بہت ساری پرسنالٹیز کے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں. آج میں ان کا انٹرویو کرنے آئی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی جناب سہیل بڑائی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے آج میں آ گئی ہوں آپ کے پاس انٹرویو کرنے؟ یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سال ہو گئے ایک شو کرتے ہوئے، ایک دن جیو کے ساتھ، تو کبھی خیال نہیں آیا کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر پرسنالٹی کے ساتھ شو بدل جاتا ہے، اچھا. لوکیشن بدل جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے، تو تقریباً ہر پروگرام ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہلے سے. اچھا. تو بلکہ نیا تجربہ ہوتا ہے میرے لیے، تو اس لیے یکسانیت نہیں آئی. نہیں ابھی تک نہیں آئی. کیونکہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں، مختلف پرسنالٹی سے ملتے ہیں، تو ہر دفعہ چینج ہو جاتا ہے. تو کبھی کوئی ایسا مہمان بھی تو ہوتا ہے نا جو بہت ہی بورنگ ہو اور بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے تو میری جان چھڑا دے کوئی، میں بور ہو رہا ہوں. اس سے اچھے سوال کر لیتے ہیں. اچھا. اس کے بور پن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے اچھے سوال، شرارتی سوال کر لیں. اچھا. تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے سوچا تھا کہ یہ ایسا کبھی لوگ میرے اس سٹائل کو جو ہے اس پہ تنقید بھی کریں گے؟ سٹائل تو دیکھیں ایک اوریجنل تھا، قدرتی تھا، تو اب اس کو لوگ پسند کریں یا نہ پسند کریں، بہرحال اس کو چینج کرنا بڑا مشکل تھا. اچھا. تو اسی کو چلایا ہے، اور میرا خیال ہے الٹیمیٹلی لوگوں نے اس کو پسند ہی کیا ہے. کچھ کرٹک تو ہونے چاہیے، کرٹک ہوں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گے. یہ تو ہے. تو یعنی کہ آپ نے سٹائل کو چینج کرنے کی بھی کوشش کی تھی؟ شروع میں پہلے بڑے اعتراض آئے تھے کہ جی میری جو گفتگو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں بڑا جھک کے ملتا ہوں. اچھا. اس پہ لوگوں نے کہا کہ جھک کے نہیں ملنا چاہیے، لیکن میرا تو خیال ہے کہ جھک کے ملنا چاہیے. تو اسی طرح سوالوں کا جو انداز تھا سافٹ، اس پہ بھی لوگوں نے کئی نے ایک نے اعتراض کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی میری رائے درست نکلی اور زیادہ تر لوگوں نے میری رائے کا ساتھ دیا. زبردست. بالکل جی، بالکل پسند کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سال ہو گئے اور ہم یہ شوق سے دیکھتے ہیں. روٹین بن چکی ہے یہ شو ہمارا جو ہے نا دیکھنا. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں جور آباد ایک شہر ہے، آج کل تو ضلع خوشاب ہے. پہلے ضلع سرگودا ہوتا تھا. اس میں پیدا ہوا، وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر سرگودا اور بلوال میں پڑھا، پھر ایف سی کالج لاہور میں پڑھا، پھر پنجاب یونیورسٹی انگریزی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا. ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ جی. تو اسکول میں سب سے جو برے سبجیکٹس کون سے لگتے تھے؟ کہ میتھ. یہ کیوں ہوتا ہے سب کے ساتھ؟ مجھے تو بڑا پسند تھا ویسے. اچھا. ہاں مجھے پتہ نہیں کیوں میتھ سے نہیں بنی. بڑے اچھے نمبر آئے میرے میٹرک میں، لیکن میتھ میں 60 آئے 100 میں سے. 60 بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں لوگوں کے 100/100 آتے ہیں، تو ابھی بھی یعنی کہ حساب کتاب میں پھر کمزور ہوں. اچھا. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو، کوئی پیسوں کے معاملے میں؟ میں کوئی اتنا حساب کتاب کرتا ہی نہیں کسی سے. ٹھیک ہے. چلیں جی، بچپن کیسا رہا آپ کا؟ میں اونلی چائلڈ آف دی پیرنٹس تھا، تو اس لیے کافی لاڈلا تھا بچپن میں، اور اس لیے بڑی اچھی گزری. ناز و نام جس کو کہتے ہیں اس میں گزری. کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے؟ اماں کے ساتھ، ابا کے ساتھ؟ والد صاحب سے تو کافی فاصلہ تھا، والدہ کے قریب.
اچھا, والد صاحب سے ڈر لگتا تھا. کیا مار شار بھی پڑی ہے؟ مار شار بھی پڑتی تھی. اچھا, تو کوئی امبیرسنگ مومنٹ رہا کبھی, کوئی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو ایک دم سے ابا آ گئے اور مار لگانا شروع کر دی؟ اس زمانے کے ابا جو تھے وہ امبیرس ہی کرتے رہتے تھے. وہ پرواہ نہیں کرتے تھے, بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے ابا آ گئے ہیں تو بس کوئی تھپڑ شپڑ پڑ جائے گا. صحیح ہے, صحیح ہے. کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا اس زمانے میں اچھا, ان چیزوں کو. کوئی دوست بھی کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ ان کو بھی پڑھتے تھے. ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہوں گے. جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں پہلے سے, تیاری کیا کرتے ہیں کوئی؟ جی پہلے سے ریسرچ کی ہوتی ہے, پہلے سے اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے, پھر لیکن اس کے اندر ترمیم کرتے رہتے ہیں, اس کو بدلتے رہتے ہیں, اس میں امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں موقع بار محل سے. اچھا, حالات کیسے ہیں, اس لوکیشن کیسی ہے, اس وقت کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا سین چل رہا ہے, اس کے مطابق سوال کرتے ہیں. روٹین دکھائی جاتی ہے صبح سے لے کر رات تک, اس میں کچھ آپ آپس میں ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں یا آلریڈی ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں, پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے, کر لیتے ہیں, سجیشن بھی دے دیتے ہیں ہم کہ یہ کر لیں. آپ عام زندگی میں اگر فرض کریں ڈیرے پہ جاتے ہیں یا زمینداری کی نگرانی کرتے ہیں تو آج کر لیں. اچھا, ٹھیک ہے. یا فرض کریں آپ دفتر جاتے ہیں تو آج دفتر چلے جائیں. موسیقی کا آپ کو شغل ہے تو آج موسیقی موسیقی دکھا دیں. جی, لوگ سفارش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی انٹرویو کریں؟ جی جی کرتے ہیں, سفارش کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ سفارشیں آتی رہتی ہیں. پھر اس کو ہماری ایک کمیٹی ہے جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی یہ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیا ہوتا ہے کرائیٹیریا, کیا ہے کرائیٹیرین؟ ہوتا ہے کہ اس کی کیا سماجی, سرکاری, اخلاقی پوزیشن کیا ہے, کہاں پہ ہے وہ, کیا وہ جو ہمارا میرٹ ہے اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا, اور وہ میرٹ ظاہر یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے یا نہیں. بالکل بالکل, یہ بات تو ہے. اچھا جی, اگر آپ کو موقع ملے کہ ہسٹری کے ایسے لوگ جو کہ گزر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, ان میں سے کسی کا انٹرویو کرنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ کس کا کریں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. واہ, زبردست. تو کیا سوال؟ علامہ اقبال کا. علامہ اقبال صاحب کا. ہاں, میں نے بلکہ قائد اعظم سے اور علامہ اقبال سے انٹرویو کیے ہیں. مطلب ہے ان کی کرسی کو سامنے رکھ کے یا ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے, اسی طرح علامہ اقبال کے گھر پہ کھڑے ہو کے ان کے بچپن میں. تو یہ میں نے پروگرام کیے ہیں, لیکن اگر وہ خود زندہ ہوتے, خود ان کی شخصیت موجود ہوتی تو ان کا ظاہر انٹرویو کرنے کا ایک اور ہی مزہ ہوتا. بالکل بالکل. تو کیا آپ سوال کیا کرتے ہیں قائد اعظم صاحب سے؟ قائد اعظم صاحب سے میں یہ سوال کرتا کہ آپ خود تو اتنے وقت کے پابند تھے, یہ قوم کیوں وقت کی پابند نہیں؟ آپ خود تو اتنے ٹالرنٹ تھے, اتنی ٹالرنس تھی آپ میں, آپ نے اقلیتوں کو وزیر بنایا, ان کو اہمیت دی, یہاں ہم کیوں نہیں ہیں؟ تو اس طرح کے یہ باتیں. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کاش کوئی سیکھ لے کہ واقعی وہ جو ملک بنانا چاہتے تھے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اپنے بارے میں کبھی کوئی چیز آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی ہو کہ بھئی یہ چیز میری شخصیت میں نہیں صحیح, اس کو مجھے درست کرنا ہے تھوڑا سا؟ نہیں, اپنے مزاج کے اوپر ظاہر ہے کنٹرول. کسی زمانے میں غصہ بہت آتا تھا. اچھا, جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا. آپ کو غصہ آتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, لیکن اس پہ کنٹرول کیا ہے. اچھا, مجھے لگتا نہیں ویسے دیکھے کہ آپ کو غصہ بھی. اب نہیں آتا, اب بہت کم آتا. اچھا, اب بہت کم آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیت کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سستی ہے ایک طبیعت میں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش. دیر سے اٹھتے ہیں؟ دیر سے, آج کل دیر سے اٹھتا ہوں, پہلے تو بڑی صبح جلدی اٹھتا تھا. اچھا, یہ پوسٹ کووڈ جو ہے نا, وہ بہت ساری عادتیں خراب ہو گئی. تو مجھے بتائیں, غصہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کوئی مشورہ بلکہ دے دیں دیکھنے والوں کو, کیا کیا تھا آپ نے سب سے پہلے؟ کیا کیا؟ بنیادی تو بات ہے اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہوتی ہے. یہ خود اپنی شخصیت کو سمجھانا پڑتا ہے. لوگ تو اسی طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس بات پہ بھائی غصہ نہیں کرنا, اس بات کو برداشت کرنا ہے, برداشت کر کے اس کو کس طرح سے آگے چلنا ہے, یہ بہتر طریقہ ہے. مجھے بتائیں کہ گھر میں کیسے ہیں آپ؟ گھر میں میں بس ایک مہمان کی طرح رہتا ہوں. کیا مطلب اپنے گھر میں مہمان؟ اپنے گھر میں مہمان. وجہ بس کھاتے کھاتے پیتے ہیں, مہمانوں کی طرح آتے ہیں, رہتے ہیں. اچھا, معاملات سارے بیگم چلاتی ہے. اچھا, وہی میزبان ہے. زبردست زبردست, ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیں, شادی آپ کی ارینج تھی یا لو؟ پیورلی ارینجڈ. واہ, ماشاءاللہ. کتنے سال ہو گئے؟ 93 میں ہوئی تھی. اچھا, ماشاءاللہ. یعنی کہ 28 29 سال ہو گئے.
اور آپ کے بچوں کے بارے میں کچھ بتائیے. ایک بیٹا ہے بس. اچھا. ایک بیٹا ہے, A-levels میں پڑھ رہا ہے. بیٹے کو یعنی کہ کوئی شوق نہیں اینکر بننے کا یا جرنلسٹ بننے کا؟ اس کے اپنے ہی شوق ہے, اسپورٹس مین ہے. اسپورٹس مین کیا, کرکٹ؟ نہیں, وہ ٹینس کھیلتا ہے. ٹینس کھیلتا ہے, زبردست. گھر والے تنگ آتے ہیں آپ کی روٹین سے کبھی کہ میرے مہمان بہت آتے ہیں, مہمانوں سے تنگ آ جاتے ہیں. مہمان نوازی چلتی رہتی ہوگی. ظاہر ہے ہر وقت, چونکہ آج کل کووڈ کے بعد دفتر بھی جانا کم ہو گیا اور سارے مہمان پھر گھر ہی آ جاتے ہیں, تو اس سے ذرا بعض اوقات تنگ ہوتے ہیں گھر والے. یہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی لائبریری بہت پیاری ہے اور آپ نے بہت ساری کتابیں مجھے نظر آ رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ رائٹر بدلتے رہتے ہیں, جس کی اچھی کتاب آ گئی اس کے ساتھی بن گئے ہم تو. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو ہے, آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ آج کل تو کوئی خاص انٹرنیشنل نہیں پڑھ رہا, لیکن عام طور پر میں انٹرنیشنل بکس جو ہے اس کا ریڈر ہوں, اور انٹرنیشنل پالیٹکس, ریلیجن, ہسٹری, اس کے اوپر زیادہ تر کتابیں پڑھتا ہوں. کوئی چیز آپ نے اپنے فیم کا فائدہ لیتے ہوئے آپ نے کبھی کوئی چیز کسی سے فری لی ہو, ادھار لی ہو؟ نہیں, خود تو کبھی نہیں لی, لیکن کئی دفعہ لوگ پیسے نہیں لیتے. بعض اوقات کسی دکان پہ جائیں یا کوئی چیز جو ہے لوگ زبردستی دے دیتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ لے لیتے ہیں پھر. اچھا. وہ سے انکار کرنے کے باوجود کئی دفعہ لوگ زبردستی آپ کی گاڑی میں رکھ دیں گے یا آپ کو اٹھوا دیں گے. زبردست. وہ پھر ان کا دل توڑنا اچھا نہیں لگتا. میرے ساتھ الٹا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, میں کہیں بھی جاتی ہوں مجھے چیزیں مہنگی دیتے ہیں لوگ. میرے گھر والوں کا بھی خیال ہے, میرے بیٹے کا خاص کر خیال ہے کہ بابا آپ کو جو دکاندار دیکھتے ہیں نا تو وہ چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے کہ ان کا وہم ہے, کم ہی دیتے ہیں ہمیں, سستے ہی دیتے ہیں چیزیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اور آپ کی اپنی انسپریشن کون رہا ہے ویسے لائف میں؟ میں تو سارے انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان کو بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں, خاص کر امریکہ کے جو بڑے جرنلسٹ ہیں جن کی کتابیں آتی ہیں جو وہاں کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں, ان سے میں بڑا متاثر ہوں کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا اس پہ کام کرتے ہیں. کبھی کوئی سیلیبریٹی کرش بھی رہا ہے کسی پہ؟ پرسنل سا سوال آ گیا ایک دم سے. کرش رہے ہیں. اچھا, رہے ہیں, یعنی ایک نہیں کافی سارے رہے ہیں. ایک زمانے میں عمر کے اس حصے میں تھے جب جذباتی ہو جاتے تھے. اچھا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا. کم ہو گئے یعنی ابھی بھی آتے رہتے ہیں؟ کوئی بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہو تو ٹھیک ہے. اوہ مائی گاڈ. اچھا ٹھیک ہے, چلیں کم از کم سچ تو بولا نا, ورنہ لوگ چھپاتے ہیں. کبھی ویسے موقع ملا کرش کے ساتھ ملاقات کا, بات چیت کا؟ نہیں, اتنی جو خاص کر جو پروفیشنل کام ہے اس میں عام طور پر کرش کو نہیں ہم آنے دیتے. اچھا. وہ پھر کام جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے. خراب ہو جاتا ہے. اچھا, اگر آپ آج ماشاءاللہ جتنے فیمس ہیں, اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتے آپ؟ میں کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا یا وکیل ہوتا. یہ دونوں پروفیشن بھی مجھے پسند ہے. میں کالج میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. پڑھاتے رہے آپ؟ میں پڑھاتا رہا ہوں. اچھا جی, اس ہفتے میں کوئی سب سے انٹرسٹنگ چیز آپ نے جو دیکھی ہو یا پڑھی ہو یا سنی ہو, کیا تھی؟ اس دفعہ تو سیڈ, یہ ہفتہ تو بڑا سیڈ ہے سیالکوٹ کے انسیڈنٹ کی وجہ سے. وہ تو واقعی اس کی وجہ سے جو ساری جذبے تھے مر گئے, اور بڑی ڈپریشن جو ہے وہ آیا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں, تو کون انہیں سمجھائے. ایک بے بسی سی جو ہے وہ محسوس ہوئی. بالکل بالکل, یہ آپ کا نہیں, ہم سب کا یہی حال ہے. اور ایسے نا ایک شرمندگی سی ہوتی ہے پاکستانی ہونے پہ کہ آپ نے یہ کیا حرکت ہوئی ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. اور یہ سیالکوٹ میں آئی تھنک یہ پہلے بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, اور یہ وہ موٹر سائیکلوں والوں کو مارا تھا. تو یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن ایک اچھا واقعہ بھی تو ہوا ہے نا, جنید صفدر کا ولیمہ ہوا ہے ابھی, اور گانے شانے بھی گائے جا رہے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی اچھا ہے, ہونا چاہیے, خوشی بھی ہونی چاہیے. معاشرے میں خوشی اور غم دونوں اکٹھے چلتے ہیں. خوشی نہ ہو تو پھر نہ غم رہتا ہے نہ خوشی رہتی ہے. بالکل. لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو پیسے ان سے شادیاں نہ منائی جائیں. قوم کا پیسہ ہے یہ سارا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ کسی کی نجی جو مصروفیات ہیں ان پہ اس طرح سے تبصرے نہیں کرنے چاہیے. بالکل. شادی تو انہیں کر لینے دیں. شادی تو کرنے دیں, یہ تو ہوتے ہی رہتی ہیں آپس میں اختلافات جو ہوتے ہیں.
اچھا شاعری سے کتنا لگاؤ ہے؟ شاعری پڑھنے کی حد تک بہت لگا ہوا ہے. کس کو پڑھتے ہیں زیادہ؟ میں تقریباً سارے شاعروں کو, اقبال, فیض, غالب. یہ میری وہ سامنے لائبریری میں میری کرسی کے بالکل ساتھ وہ ساری شاعری کی کتابیں پڑھی ہیں. واہ زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیف الملوک سے لے کے تو ساری چیزیں پڑھی ہیں. زبردست. کلیات اقبال. کوئی ایسا کوئی شعر, کوئی بات جو آپ کی لائف پہ پوری اترتی ہو, کوئی سنا دیں ذرا ہمیں تھوڑا. ایسی تو کوئی نہیں, لیکن ویسے آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں, میرے استاد گرامی کا ہے. بالکل. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تم سمجھتے ہو بچھڑنے سے مٹ جاتا ہے غم, تم سمجھتے ہو بچھڑنے سے مٹ جاتا ہے عشق, تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوب. یہ بڑا ہی آپ نے مجھے ایموشنل سا شعر سنایا ہے, اسے کمال ہے کمال ہے, بہت کچھ چھپا ہے آپ کے اندر. صحیح ہے صحیح ہے, بہت بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. گانا کون سا فیوریٹ ہے؟ یہ تو شعر سنایا, گانا کون سا فیوریٹ؟ گانا جو چل رہا ہو وہ گنگنا لیتے ہیں تھوڑا بہت. اچھا. لیکن یہ ہے کہ کوئی بعض اوقات ایسا دورہ پڑتا ہے کہ روز موسیقی سنتا ہوں, بعض اوقات اب کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں بالکل نہیں سنی, تو ایسے ہوتا ہے. اچھا. لکھتے ہوئے یہ موسیقی جو ہے ہیلپ کرتی ہے آپ جو کالم وغیرہ لکھتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل خاموشی میں بالکل خاموشی چاہیے ہوتی ہے. کوئی فیوریٹ سنیک ہوتا ہے ساتھ کوئی لکھنے کے لیے؟ کئی دفعہ چائے بس چائے کے علاوہ کچھ نہیں. اور کب زیادہ آپ لکھتے ہیں؟ میں صبح کے ٹائم, صبح کے وقت. ویسے تو یہ سب کے انٹرویو کرتے رہتے ہیں, آج میں نے سوچا ان کے ساتھ تھوڑی شرارت کی جائے, کچھ ان کے انداز میں ان سے سوال کیے جائیں, ذرا ان کو پتہ چلے کہ جو مہمان ہوتے ہیں ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب یہ سوال کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ ایک مشہور شخصیت ہیں, کیا ہیں؟ مشہور تو نہیں, لیکن لوگ پسند کرتے ہیں, بس یہ ان کی مہربانی ہے, اس قابل تو نہیں ہم. صبح ناشتہ صبح کرتے ہیں, کھانا دوپہر میں کھاتے ہیں, اور ساتھ ہی ٹی ٹائم کر لیتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہم دکھا دیتے ہیں ٹی وی پر کھانا, باقی لوگ کھانا کھاتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں, یہ فرق ہے. صحیح ہے. جب رات کو سیکیورٹی گارڈ سیٹی بجاتا ہوگا آپ ڈر تو جاتے ہوں گے؟ سیٹی بجانے پہ تو نہیں ڈرتا, لیکن ویسے کئی دفعہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ کوئی کریچر دیکھ کے کوئی اندھیرے میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں. انسان ہے, انسان میں خوف بھی موجود ہے. جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو کچھ نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے, آنکھیں بند کر لیں پھر کیا نظر آئے گا. آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ مائرہ خان آپ کا انٹرویو کرے گی؟ سوچا تو نہیں تھا, لیکن یہ آج ممکن ہو گیا. ویری گڈ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہنس ہنس کے انہوں نے سارے جواب دے دیے ہیں, اور تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنے پیشنس کے ساتھ آپ نے سارے جواب دیے. اچھا جی, یہاں پہ اب میں آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر. کافی اور ٹی؟ ٹی. What scares you? بعض اوقات کوئی ایسی چھوٹی سی چیز بھی, آواز بھی سکیئر کرتی ہے, خوفناک آواز بھی. کیسی چیز؟ دھماکے کی آواز. اچھا, بینگ. ٹھیک ہے, بوم. Your favorite food? پلاؤ. پلاؤ کون سا والا؟ یخنی والا. زبردست. پاکستان کی کون سی ایسی سٹی جو آپ کو پسند ہے لاہور کے علاوہ؟ لاہور کے علاوہ اسلام آباد. اچھا جی, نک نیم آپ کے پیرنٹس نے جو آپ کو کبھی کسی نام سے پکارا ہو؟ بلو کہتے تھے مجھے بچپن میں. آہا, بلو باربر ایک مووی کا نام تھا. صحیح ہے. اچھا جی, فل ان دی بلینکس. عمران خان از دیوتا. دیوتا. Oh my God. مریم نواز. She is a true political leader. Wow, nice. نواز شریف an experienced prime minister. زرداری صاحب a very very astute politician. فواد چودھری is a friend, a very intelligent boy. Your competition? My competition with who? Like اپنا competition کس کو مانتے ہیں آپ اینکرز میں؟ نہیں, میں نہیں, کوئی میرا نہیں خیال, میرا ایک اپنا ہی انداز ہے. اچھا, پکی بات ہے, لاک کر دیں. ہم درویشی میں ہی زندہ ہیں. اچھا, صحیح ہے. پنجابی مووی کا کوئی فیوریٹ ڈائلاگ جو آپ کا آل ٹائم فیوریٹ ہو؟
जे मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। आए हाय, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। डेट का मौका मिले तो एंजेलिना जॉली, महविश हयात या फिर आयजा खान, किसको आप लेके जाना चाहेंगे? महविश से तो मेरी मुलाकात है। अच्छा। और एंजेला जोली से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। महविश अच्छी है बहुत। अच्छा, महविश से गपशप हो सकती है, बड़ी गपशप हुई मेरी। अच्छा, चलो महविश हयात जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अगर आपको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पीपीपी, नून लीग या पीटीआई? किसी ज़माने में मेरी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ होती थी जब तक मोहतरमा जिंदा थी। अगर उस वक्त होता तो ज़रूर चला जाता, लेकिन मैं जर्नलिस्ट रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय किसी सियासी जमात में जाने के। यानी कोई प्लान्स नहीं है? नहीं। अच्छा जी, एक जो कश्ती है वो डूबने वाली है ये सवाल हमेशा होता है इस तरह का। उसमें जी जनाब किम कार्दाशियन बैठी है और शेख रशीद साहब बैठे हैं, तो आप किसको बचाएंगे? आपने किसी शेख रशीद को। तो किम बेचारी कहाँ जाएगी? शेख रशीद साहब से मज़े मज़े की बातें सुनेंगे, उनके लतीफ़े सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे। टाइम अच्छा गुजर जाएगा। टाइम अच्छा गुजर। वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे जवाब मिले और बहुत मज़ा आया मुझे, और वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात, कोई पैगाम आप थैंक यू वेरी मच मेरे लिए आपके आने का आपके लिए दुआ गो हूँ, आपके कैरियर के लिए, आपके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आपसे ये मुलाकात दोबारा होगी इंशाल्लाह। और जी नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे आज के शो से दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।